الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات، کئی جمعے سے مائک کے خراب ہونے کی وجہ سے جمعے کی پوری باتیں تو نہیں، اس میں سے کچھ باتیں ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ کئی جمعے سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جلدی مائک کا پورا سیٹ نیا آ جائے گا تو پھر جمعے کا بیان پورا آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی تو اس بیان میں سے بہت تھوڑی سی چیزیں لا رہا ہوں۔ اللہ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف دل کا بہلاوا اور کھیل ہے، اصل زندگی آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ جانتے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو انسان کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان دنیا کی رونقوں میں اور دنیا کے مسائل میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر اٹھ کر کچھ سوچ نہیں پاتا، اور حقیقت کے پانے کے لیے انسان کو ظاہری اسباب سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ ایک دن چھوٹ جانے والی ہمیشہ کی یہ دنیا، اس کی دل فریبیوں میں انسان اس کے عشق میں ڈوب گیا، اور یہاں تک کہ اس دنیا کی لالچ اور اس کے عشق نے انسان کے دل و دماغ کو معاف کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا چند دن کا دل کا بہلاوا اور کھیل، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس کی طرف سے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی قدر و قیمت والی اس حال میں ہو سکتی ہے جب آخرت کو اپنا مقصد حیات بنا کر کے جیے، تو یہ چند روزہ دنیا ہمیشہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر یہ مقصد حیات نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر یہ چند دن کی دنیا دل کے بہلاوے اور کھیل سے زیادہ کچھ نہیں، اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم کا وارث بنتا ہے۔ فرمایا یہ ہے اصل حقیقت۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا کے متوالے اس بات کو جانتے اور سمجھتے۔ جنت خوشیوں اور راحتوں کی ناقابل قیاس دنیا ہے، اور اس جنت میں صرف اور صرف وہ لوگ جائیں گے جو خواہشوں کے سمندر میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیں، جو انانیت کا پہاڑ ہوتے ہوئے، انانیت کو انگریزی میں ایگوئزم کہتے ہیں، جو انانیت کا پہاڑ ہوتے ہوئے اپنے کو بے انا بنا لے، یعنی ایگو لیس بنا لے، اور جو بدخواہوں کی بھیڑ میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں کا خیر خواہ بنا لے، جو کامل آزادی کا مالک ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی ماتحتی میں دے دے، پورے طور پر، آدھا نہیں، پورے طور پر خدا کی ماتحتی میں آ جائے، اور جو جھوٹ سے بھری ہوئی دنیا میں سچ بولنے کا ثبوت دے دے، جو بددیانتی کے ماحول میں دیانتداری کی روش پر قائم رہے۔ اللہ کی جنت ان لوگوں کے آرام کی جگہ ہے جن کو اللہ کی معرفت نے اس قابل بنایا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا سپریم کنسرن بنا لیا، جن کا حال یہ ہے کہ ان کے شوق جنت نے ان کے لیے دنیا کی ہر کشش کو بے کشش بنا دیا۔ اللہ کی عظمت کے احساس نے ان کے اندر سے فخر و بڑائی کے تمام جذبات کو مٹا دیا، جن کے حال یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ کے اندیشے نے
ان کو ایسا بنا دیا کہ لذتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی لذتوں سے محظوظ ہونا ان کے لیے ممکن نہ رہا، جن کا حال یہ ہو گیا کہ دنیا کی ترقی اور دنیا کی محرومی دونوں یکساں طور پر بے معنی نظر آنے لگی، جن کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے ان کے لیے یہ کہنا زیادہ محبوب بن گیا کہ میں غلطی پر تھا۔ جنت سچے لوگوں کی کالونی ہے، موجودہ دنیا انہی سچے لوگوں کے انتخاب کے لیے بنائی گئی۔ موت سچے لوگوں کے لیے ناقص دنیا سے نکل کر کامل دنیا میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مرزا مظہر جان جانا نے اپنے انتقال سے پہلے ایک جملہ لکھا تھا کاغذ میں کہ کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا۔ حقیقی جو دائمی ہمارے رہنے کی جگہ ہے وہ یہ عارضی ٹیمپریری ٹیسٹ والی یہ جگہ دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ جو دنیا ہے وہ موت کے بعد ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی وہ دنیا آخرت کی دنیا ہے، اور اصل جیت آخرت کی جیت ہے۔ وہ جیت گیا جس کو جنت مل گئی، وہ ہار گیا جس کو جہنم مل گئی۔ جنت اور جہنم کی تفصیل میں نہ جا کر صرف ایک جملے میں کہہ دوں کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں انسان کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی۔ اس دنیا میں کسی کی خواہش کی تکمیل ہونا کبھی بھی ممکن نہیں۔ اور جہنم اس جگہ کا نام ہے جہاں انسان کو تمام ذلت اور تباہی اور بربادی کے مناظر دیکھنے پڑیں گے، اور اتنے خطرناک مناظر ہوں گے جس کا انسان اس زمین پر تصور نہیں کر سکتا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا میں جہنم سے بچنے کی تدبیر کرے اور ہمیشہ کی جنت کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ رہا اس دنیا میں حالات اور مسائل کا آنا، تو یہ حالات اور مسائل نہیں، ہر زمانے میں حالات اور مسائل رہے، بلکہ حالات اور مسائل تو جنتی انسانوں کے سلیکشن کے لیے، ٹیسٹ کے لیے ضروری اور یقینی ہے، اور جو لوگ ان پر جمیں گے انہیں لوگوں کے لیے تو وہ جنت بنائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جعفر بن منصور نے جیل میں ڈال دیا اور ان کو کوڑے لگوائے، لیکن امام ابو حنیفہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ کوڑے لگوانے والے کو تو دنیا ذلت کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا عظمت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کی صاحبزادی اسما کے بیٹے تھے، اور بڑے بہادر اور بڑے ہی اللہ والے تھے، جب حجاج ہے یا کوئی اور بول رہا ہوں، بادشاہ نے جو ان سے جنگ کیا اور ان کے مرنے کے بعد ان کی لاش کو ٹانگ دیا، اور اس ظالم نے جا کر کے حضرت اسما سے یہ کہا کہ دیکھا اپنے بیٹے کا انجام، تو حضرت اسما نے جواب دیا تھا، تو نے میرے بیٹے کی دنیا اجاڑ دی، میرے بیٹے نے تیری آخرت اجاڑ دی۔ تو جیت تو حق کی ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ حق کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ ایک بڑی حیرت انگیز بات بتا دو جو کئی گھنٹے کی بات ہے، جس کو ایک دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ قرآن کی 3 آیتوں میں اپنے اس فیصلے کو اللہ نے بتایا، سورہ صف میں بتایا، سورہ فتح میں بتایا، سورہ توبہ میں بتایا۔ میں اشارتاً کہہ دوں، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، مشرکین کو چاہے جتنا ناگوار لگے۔ وہ وقت آ چکا ہے، اب بالکل قریب ہے، اور اس دین کے غالب ہونے سے پہلے بڑی تعداد میں جھوٹے لوگوں کی چھٹائی ہوگی، اس میں ظلم کی آندھیاں بھی چلیں گی، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ بچے گا وہ جو دور اول کے پیٹرن پر اس دور میں کام کر کے دکھائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، دور اول کے پیٹرن پر کام کر کے دکھائے گا۔ آج بہت سارے لوگ جو مسلم رہنما ہیں اور انٹرنیشنل مولوی کہے جاتے ہیں،
وہ انقلاب کی بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، جب قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو بچے نظر آتے ہیں۔ مثلا اس زمین پر جیسے انسان کی زندگی کے لیے ہوا لازم ہے اور اناج کے پیدا ہونے کے لیے نرم اور نمیدار مٹی کا ہونا ضروری ہے، کھانا پکنے کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے، اسی اعتبار سے اس زمین پر کوئی حقیقی نظام وجود میں تبھی آ سکتا ہے جب انسانوں کو اندر فکری انقلاب پیدا ہو۔ فکری انقلاب کو لائے بغیر جو اس زمین پر انقلاب کا خواب دیکھتے ہیں وہ احمق اور بیوقوف ہیں، وہ نیچر سے بغاوت ہے، اور نیچر سے بغاوت کر کے اس زمین پر کوئی کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ جن لوگوں نے نیچر سے بغاوت کر کے چھلانگ لگا کر کے انقلاب کی کوشش کیا ان کا برا حال ہوا۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، مصر میں جو انقلاب کا پیٹرن ہے، یعنی پہلے لوگوں کے ذہن میں انقلاب برپا کیا جائے پھر زمین پر انقلاب آتا ہے، اس کے پہلے انقلاب لانے کی کوشش کیا ہوا؟ مرسی صاحب جیل میں چلے گئے اور جو بگڑے ہوئے لوگ تھے وہ اقتدار پہ آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون اور اس کی پوری فوج ڈوب گئی تو مصر کا تخت خالی تھا۔ موسیٰ چاہتے تو اس اقتدار پر قبضہ کر لیتے، لیکن نبی عقل مند ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، وہ جان رہے تھے کہ وہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ذہن بہت گندے ہیں، تو گندے ذہن کے اندر کوئی پاک نظام نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان گندگیوں کو ذہن سے نکال کر ان کے ذہنوں میں اچھی فکر اور اچھی جذبہ نہ پیدا کر دیا جائے۔ اس کے لیے میدان تیہ میں پڑے رہے اور اپنے فالوورز کی تربیت کرتے رہے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد پھر اللہ نے ان کو اقتدار کے مقام پر پہنچا، ایک لمبی تاریخ۔ آج بھی اسی پیٹرن پر دنیا میں انقلاب آئے گا، اگر اس پیٹرن کو نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم ذلیل ہوں گے، اور پھر اللہ اپنی قدرت سے دنیا میں وہ وعدہ پورا کرے گا، حق کو غالب کرے گا اور وہ باطل کو مغلوب کرے گا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، لمبی داستان ہے۔ جو لوگوں کے فکری اعتبار سے انقلاب برپا کیے بغیر اس زمین پر کسی انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہے جیسے وضو کے بغیر کوئی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی ذہنی تبدیلی کے بغیر اس زمین پر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اور ذہنی تبدیلی کا عمل صرف اور صرف وہ ہے جو دور اول میں رسول اور اصحاب رسول نے کر کے دکھایا۔ دور آخر کے لوگوں کے لیے وہی طریقہ مکمل طور پر اپنانا لازمی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔